السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک امیر گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھی۔ ایک دن مالکن کے بیٹے نے میرے گیلے کپڑے دیکھ کر مجھے دھکا دیا اور کہا کہ تم غریب لوگ گندے ہوتے ہو۔ پھر ایک دن اسی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے نایاب خون کی ضرورت تھی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ خون صرف میرا میچ کرتا ہے تو مالکن میرے پیروں میں گر گئی، لیکن میں نے خون دینے سے پہلے انہیں وہ راز بتایا کہ یہ لڑکا دراصل وہ عورت میرے قدموں میں سر رکھ کر رو رہی تھی۔ اب میرے پاس دو ہی آپشن تھے، یا تو میں اس بات کی مان لیتا اور یا پھر اپنی بات منوا لیتی۔ دونوں میں ہی جیت میری تھی، لیکن اس سے پہلے جو میں نے ہار دیکھی، اس کے بعد مجھے یہ جیت نہیں لگ رہی تھی۔ اور جب میں نے اسے بتایا کہ میرا کیا راز ہے تو اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس سے ہم سب کی زندگی بدل گئی۔ وہ عورت کون تھی، میں کون ہوں اور وہ فیصلہ کیا ہے، جان کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آخر یہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میں اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کون ہے۔ بچپن کی یادوں میں بس اتنا یاد ہے کہ کبھی میرا ایک باپ تھا، لیکن جب میں ہوش میں آئی تھی تو وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو صفائی کا کام کرتی تھی۔ وہی میری زندگی تھی اور وہی میری طاقت تھی۔ جب میری ماں بیمار ہوئی تو اس کی جگہ میں نے جانا شروع کر دیا۔ میں عمر میں ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن حالات نے مجھے وقت سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ ماں کی بیماری زیادہ دن نہ چلی، 1 مہینے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ ماں کے بعد میں اسی بنگلے میں کام کرنے لگی جہاں وہ پہلے کام کرتی تھی۔ اس گھر میں ایک عورت اور اس کا ایک بیٹا رہتا تھا۔ اس بیٹے کا نام اذلان تھا۔ میں اسے عیاش اس لیے کہتی ہوں کیونکہ وہ واقعی ویسا ہی تھا۔ سب سے زیادہ کوڑا گندا اسی کے کمرے سے نکلتا تھا۔ جب سب لوگ سو جاتے تھے تو وہ جاگ اٹھتا۔ رات کے وقت پارٹیاں ہوتی اور اس کے دوست آتے۔ پورا دن اس کی فرمائش ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ماں خود اس کے رویے سے پریشان رہتی تھی۔ اس کا باپ شاید باہر کے ملک میں رہتا تھا، جو وہاں سے پیسے بھیجتا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا پیسے اڑانے میں لگے رہتے تھے۔ انہیں غریبوں سے نفرت تھی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے احساس ہوا کہ میری ماں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہوگا جو اب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ خیال مجھے اندر سے توڑ دیتا تھا۔ ماں کے بعد میں کوارٹر میں رہنے لگی۔ نہ دن دیکھا جاتا تھا نہ رات، بس بیل بچا دی جاتی تھی جو میرے کان کے پاس لگی ہوتی تھی۔ آدھی رات کو جگایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ پیزا بنا دو یا مہمان آ گئے ہیں کچھ پکا دو۔ وہ ساری رات جاگتے تھے اور پورا دن سوتے تھے۔ میں ساری رات بھی جاگتی تھی اور پورا دن بھی کام کرتی تھی۔ میں بہت تھک جاتی تھی اور پریشان بھی رہتی تھی، لیکن اب یہی میری زندگی تھی۔ شاید یہ جو اذلان نام کا لڑکا اس گھر میں رہتا تھا، اس نے واقعی ہی سب کا جینا مشکل کر رہا تھا۔ وہ لڑکی باز تھا اور اس بات کا اندازہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ اس کے روزمرہ کے کاموں سے بھی لگایا جا سکتا تھا۔ کبھی فون پر کسی لڑکی سے چیخ چیخ کر بات کرتا تھا اور کبھی ہنستے ہوئے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا۔ اکثر رات کو اس کے کمرے سے ہنسی اور شور کی آوازیں آتی تھی۔ میں جب صبح کے کمرے اس کی صفائی کرتی تو بکھری ہوئی چیزیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ رات بھر کیا ہوا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے ایک مہنگا سا موبائل لے دیا۔ وہ موبائل دیکھنے میں واقعی بہت قیمتی لگتا تھا۔ ابھی اسی دن کسی بات پر اسے غصہ آیا اور اس نے وہ موبائل زور سے زمین پر دے مارا۔ موبائل ٹوٹ گیا۔ اس کی ماں نے سخت لہجے میں کہا کہ جس دن تم اپنے پیسوں سے موبائل خریدو گے اس دن اسے زمین پر نہیں پھینکو گے۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ مجھے کسی پر غصہ آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک لڑکی روتی ہوئی اس گھر کے گیٹ تک آ گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اذلان نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ اذلان اس وقت گھر میں موجود تھا۔ اس کی ماں نے لڑکی سے کہا کہ ہم تو اس کی شادی کہیں نہیں کریں گے، اور اگر اس نے وعدہ کیا تھا تو تم خود کیوں یہاں آ گئی؟ وہ لڑکی کچھ دیر روتی رہی اور پھر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ 2 ہفتے بعد خبر آئی کہ وہی لڑکی مر چکی ہے۔ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی اور کیا واقعی اذلان ہی اس کی وجہ بنا۔ کچھ دن بعد اس لڑکی کے ماں باپ اس گھر میں آ گئے۔ انہوں نے آ کر بہت شور مچایا اور رو رو کر اپنی بیٹی کا ذکر کیا۔ محلے والے بھی جمع ہو گئے۔ بڑی مشکل سے انہیں خاموشی کروایا گیا۔
بڑی بیوی نے ازلان کو ڈانٹا لیکن وہ بالکل خاموش کھڑا رہا، جیسے اس سب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد بھی ازلان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا۔ وہ مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا، کبھی بات بات پر غصہ کرتا اور کبھی جان بوجھ کر مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، اس کی موجودگی میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں اس گھر میں مجبوری کے تحت رہ رہی تھی، مجھے کام کرنا پڑتا تھا کیونکہ یہی میری روزی تھی، تنخواہ مل جاتی تھی اور سر پر چھت بھی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر یہاں سے چلی گئی تو پتہ نہیں نیا گھر اور نئے لوگ کیسے ہوں گے۔ بڑی بیوی کی باتیں تلخ ضرور تھی لیکن وہ مکمل ظالم تھی۔ وہ کبھی حالت کو سمجھا دیتی تھی اور شاید یہی بات مجھے اس گھر میں روکے ہوئے تھی۔ ایک دن میں پوچھا لگا رہی تھی، میں اپنے کام میں لگی ہوئی تھی کہ ازلان پاس سے گزرا۔ اسی وقت میرا گندا پوچھا اس کے پاؤں سے ٹچ ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس نے ہزاروں کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے غصے میں مجھے دیکھ کر کہا کہ تم غریب گندی لڑکی ہو، تمہاری وجہ سے میرے جوتے خراب ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ جوتے تمہاری اوقات سے زیادہ کے ہیں۔ وہ مجھے دفع ہو جانے کا کہا۔ اس نے الفاظ نفرت کے تھے، لہجے میں حقارت تھی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا، میرا توازن بگڑ گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ جب انسان گرتا ہے تو زیادہ چوٹ ہڈیوں پر ہی لگتی ہے۔ میرا بازو زمین سے ٹکرایا اور کہنی پر سخت چوٹ لگی۔ درد اتنا تھا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ ازلان ایک لمحے رکا بغیر اور چلا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ سب بڑی بیوی نے دیکھ لیا تھا۔ ازلان کے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئیں اور کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور بازو پر کوئی دوائی لگا لو۔ پھر انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اس وقت پوچھا کیوں لگا رہی ہو؟ کیا یہ پوچھا لگانے کا وقت ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ صبح صفائی کیا کرو۔ ان کی آواز میں غصہ بھی تھا اور الجھن بھی۔ میں رونے لگی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، غلطی بھی خود کرتی ہو اور روتی بھی ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے صبح مجھے کہا تھا کہ آج مہمان آ رہے ہیں اور ان کے لیے کباب بنانے ہیں۔ آپ کو مشین سے پسا ہوا پسند نہیں، اس لیے میں صبح سے ہاتھ سے مسالہ پیس رہی ہوں۔ 2 گھنٹے اسی میں لگ گئے، اسی وجہ سے صفائی کا کام لیٹ ہو گیا۔ بڑی بیوی نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے تو تمہیں اسی کام پر لگایا تھا۔ پھر بولیں کہ چھوڑو، اب میرا بیٹا میرے ہاتھ میں نہیں رہا، اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم تو اس گھر کی نوکر ہو، تمہیں وہ 2-4 باتیں سنا بھی سکتا ہے۔ ان کے الفاظ میں احساس بھی تھا لیکن ساتھ بے بسی بھی تھی۔ میں نے بازو پر دوائی لگائی اور پھر دوبارہ کام میں لگ گئی، کیونکہ شام تک مہمان آ گئے تھے۔ کھانا پینا چلتا رہا اور برتن بہت زیادہ تھے۔ رات کو تھک ہار کر اپنے بستر پر لیٹی اور رونے لگی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا کسی کا بچپن کا خواب ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر نوکر یا نوکرانی بنے؟ کوئی ایسا نہیں سوچتا، لیکن میری زندگی شاید یہی بن کر رہ گئی تھی۔ ازلان میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کبھی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ کمرے میں سو رہا تھا، صبح کا وقت تھا۔ بی بی نے کہا تھا کہ آج سارے گھر کی صفائی کرنی ہو، اور جیسے میں نے پہلے بتایا ازلان کا کمرہ سب سے زیادہ گندا ہوتا تھا اور صرف اسی کا کمرہ رہ گیا تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ ایک دن ایسے ہی میں اس کا کمرہ چھوڑ دیا۔ مجھے بڑی بیگم نے کہا کہ وہ سو رہا ہوتا ہے تو سوتا رہے، تم اپنا کام کر لیتی، ہم امیروں کے گھروں میں صفائی ہوتی ہی کتنی ہے، کون سی تم نے دیواریں مانجنی تھی؟ صاف ستھرا گھر ہوتا ہے، ایک جھاڑو ایک پوچھا تو لگانا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، ازلان تو سو رہا ہے، میں آہستہ آہستہ اپنا کام کر لیتی ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ جھاڑو پھیرا، موٹی موٹی چیزیں پہلے ہی اٹھا لی تھی اور پوچھا لگا رہی تھی۔ جب بستر کے پاس سے گزری تو ازلان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں حیران رہ گئی، مجھے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے جگانے کے لیے آواز لگانے کی کوشش کی لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ گئی، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی بکھری ہوئی حالت سنبھال کر میں باہر نکلی تو بیگم صاحبہ سے ٹکرا گئی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور میں گر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ایک تو تم ہر وقت گرتی پڑتی رہتی ہو، تمہاری ماں تم سے بوڑھی تھی لیکن سارے گھر کے کام بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی، تمہیں کام پر رکھ کر میں پریشان ہو گئی ہوں۔
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگیں کہ بار بار روتی رہتی ہو، اس دن میرے ساتھ کیا ہوا تھا یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں نے اس راز کو اپنے اندر دفن کر لیا، کیونکہ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر میں ایک اور نوکر بھی تھا جو گھر کا سامان لایا کرتا تھا۔ عمر میں بڑا تھا، میری ماں سے بھائی کہتی تھی تو میں اسے ماموں کہتی تھی۔ انہوں نے اس دن مجھے دیکھ لیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی کچھ پریشان لگ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوا، لیکن کیا آپ میرے لیے کسی اور جگہ نوکری تلاش کر سکتے ہیں؟ مجھے یہاں نوکری نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ گھر بہت اچھا ہے، یہاں صرف 2 لوگ ہیں۔ بڑے گھروں میں بہت لوگ ہوتے ہیں، لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کام بھی زیادہ ہوتا ہے، اور بڑی بیوی اتنی بھی بری نہیں ہے، تم جانتی ہو نا، دل کی بری نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا کہ بس میرا دل نہیں لگتا یہاں۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا دل کا کیا ہے، دل تو دل ہوتا ہے، لگانے سے لگ جاتا ہے، ہم غریبوں کا کہاں دل لگے گا؟ ہم غریبوں کے لیے دل لگانے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کام کرنا ہوتا ہے بس۔ تم بھی کام کیا کرو، پریشان نہیں ہوا کرو، کام میں دل لگایا کرو۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں نے کہا دن تو گزر جائے گا، رات بھی گزر جائے گی، اس طرح زندگی بھی تو گزر ہی جائے گی، کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ وہ کہنے لگی بیٹی ہر کسی کی زندگی کا مقصد ہو یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، ہر کسی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے۔ کیا ہمارا مقصد صرف ان کے گھر صاف کرنا ہے، ان کے برتن دھونا، ان کے غسل خانے صاف کرنا رہ گیا ہے؟ ہماری اپنی زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے؟ اور اس پر یہ ہمیں باتیں بھی سنائیں۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہیں غصہ ضرور کسی اور بات کا ہے، تم بات چھپا رہی ہو، بتاؤ کس بات کا غصہ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے یا ہوئی ہے یا تمہارے دل کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا بس آپ میرے لیے کسی اور جگہ نوکری کا انتظام کر دیں، چاہے وہاں 10 لوگ ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں پتہ کرتا ہوں، پوچھوں گا، تم پریشان نہ ہو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں زیادہ لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اسی طرح میرے کوئی گھر تلاش کر دیں، میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کے میرے پاس بہت بڑی وجہ تھی، لیکن مجھے ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت نے میرے لیے کیا سوچا ہے، اور یہ قسمت بڑی عجیب ہوتی ہے، ہمارے لیے وہی کام سوچ کر رکھتی ہے جو ہمیں نہیں آتا، اسی امتحان میں ڈال دیتی ہے جس کی ہم نے تیاری ہی نہیں کی ہوتی، اور وہ امتحان بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح قسمت نے میرے لیے بھی کچھ سوچ سمجھ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگوں کے نصیب غریبی آتی ہے، کچھ لوگوں کے نصیب میں امیری آتی ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ امیروں کی زندگی میں مسئلے نہیں ہوتے، اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ غریبوں کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی۔ سب کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اور یہی نصیب اب مجھے بھی کچھ دکھانے والا تھا، اور جو دکھانے والا تھا وہ میرے لیے بہت ہی عجیب ثابت ہونے والا تھا، جس کا مجھے ابھی تک اندازہ نہیں تھا، لیکن میری کہانی بدلنے والی تھی۔ ایک دن صبح سے شام تک اذلان صاحب گھر میں دکھائی نہیں دے رہے تھے، اسی وجہ سے مجھے تھوڑا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کم از کم کچھ آرام کر لوں گی، کیونکہ ان کے روزمرہ کے حالات میں ہمیشہ دباؤ میں رہتا تھا۔ لیکن بڑی بیوی جلد ہی پریشان ہونا شروع ہو گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور اذلان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اکثر رات 2 بجے کے قریب آ جاتا تھا، لیکن اس دن مسئلہ یہ تھا کہ اس کا فون بھی بند تھا۔ بڑی بیوی کے چہرے پر فکر اور خوف واضح تھا۔ میں نے بڑی بیوی سے کہا کہ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتا دے، ورنہ میں جا کے سو جاؤں گی۔ وہ کہنے کہ ہاں تم سو جاؤ، ویسے بھی تمہارے جاگنے سے وہ جلدی نہیں آئے گا۔ میں اپنے کوارٹر میں آ گئی، اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بس تھکی ہی جیسے میرا جسم رکھا نیند آ گئی۔ لیکن اچانک شور کی آواز سنائی دی، میری نیند کھل گئی۔ میں فوراً اٹھی، کھڑی ہوئی اور بیگم صاحبہ کے پاس گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، بیل بھی پہلے ہی بجا دی تھی، اور وہ بولی میرے ساتھ چلو، رات کا وقت ہے، میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا۔ ہم فوراً اسپتال پہنچے۔ اسپتال پہنچ کر بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ وہ اذلان سے ملنا چاہتی ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ ان سے نہیں مل سکتی
کیونکہ ازلان اپنے دوستوں کے ساتھ ون ویلنگ کر رہا تھا اور ایک بہت ہی شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، وہ فوری خون کی ضرورت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا بلڈ گروپ بہت نایاب تھا۔ پورے ہسپتال میں بھی ایسا بلڈ گروپ دستیاب نہیں تھا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بلڈ گروپ دنیا میں بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر خوف اور حیرت واضح ہو گئی۔ وہ بولی کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، میرا بلڈ گروپ تو اے پازیٹیو ہے اور ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بلڈ گروپ ان کے والد صاحب کا ہے، لیکن وہ یہاں سے بہت دور ہیں، ان کے آنے میں کئی دن لگیں گے، اور اسپتال والوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر خون کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحبہ کا دل دھڑک رہا تھا اور ان کے چہرے پر سفید ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ان کو لگا کہ شاید ان کا جوان بیٹا اب ان کی دنیا میں نہیں رہے گا۔ بیگم صاحبہ ہوش میں آئیں لیکن ابھی بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے کئی لوگوں کو فون کیا، سب نے کہا کہ ہم نے تو اس بلڈ کا نام بھی نہیں سنا، انتظام کہاں سے کریں؟ ہر طرف سے انکار ملا۔ بڑی بیوی نے اپنی ساری دولت دینے کی پیشکش کی، بس کسی طرح بلڈ کا انتظام کر دو، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بھی پریشانی اور ترس آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میرا بلڈ گروپ چیک کریں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کون؟ میں نے بتایا کہ میں نوکرانی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا بلڈ گروپ میچ کرے۔ میں نے اصرار کیا کہ ایک دفعہ تو چیک کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بلڈ گروپ چیک کیا گیا۔ بیگم صاحبہ ابھی بھی پریشان تھی، لیکن تھوڑا سا امید کی کرن ان کے چہرے پر آ گئی۔ یہ صورتحال میرے لیے بھی بہت شدید تھی۔ میں نے پہلی بار بیگم صاحبہ کی بے بسی اور خوف کو اتنی گہرائی میں دیکھا تھا۔ ان کے لیے ایک بیٹے کی جان کی فکر اور اپنی طاقت کے محدود ہونے کا احساس اور ہر طرف سے ناکامی دیکھنا، یہ سب کچھ میرے اندر سے ہلا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان محض دیکھنے والا رہ جاتا ہے، اور آج یہ لمحہ میرے لیے وہی تھا۔ بیگم صاحبہ ہر طرف سے مایوس اور نا امیدی کے سائے میں گھری ہوئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں خوف اور فکر واضح تھے۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور ساتھ رہنے کی کوشش کی۔ اسی وقت ڈاکٹر صاحب کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر خوشی اور سکون کی جھلک تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت ہی خوش قسمت ہے۔ بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں امید کی کرن آ گئی۔ وہ پوچھی، خون کا انتظام ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، انتظام ہو گیا، اور یہ واقعی ایک بڑا معجزہ ہے۔ بیگم صاحبہ حیران رہ گئیں۔ وہ بولی کہ کیا مطلب؟ کیسے ملا بلڈ گروپ؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ان کا بلڈ گروپ ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا۔ یہ سن کر میں بھی چونک گئی۔ میں نے تو بس یوں ہی بلڈ گروپ چیک کروایا تھا، لیکن یہ واقعی ایک معجزہ لگ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے فوراً کہا، سمیرا میری مدد کرو، میرے بیٹے کی جان بچا لو۔ دیکھو، انکار نہ کرنا، تم جو کہو گی میں کروں گی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی مدد نہیں کروں گی۔ بیگم صاحبہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں مدد نہیں کرو گی؟ تمہیں کیا چاہیے؟ دولت چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے وہ عزت چاہیے جو مجھ سے چھین لی گئی۔ بیگم صاحبہ بولی، کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ جو کیا وہ سب وہی وجہ ہے کہ آج اس کی زندگی میرے ایک فیصلے سے بچ گئی۔ ایسے انسان کی مدد کے لیے میں اپنا خون کیوں دوں جس نے میری عزت کی پامالی کی؟ بیگم صاحبہ نے کہا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ بھی وہ ایسا کرے گا۔ وہ ایک بہت برا انسان ہے، لیکن تم مہربانی کرو، تم جو کہو گی میں کروں گی۔ میں نے کہا، میری عزت واپس لائیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گی، بس تم ابھی میری مدد کرو۔ میں نے سر ہلا دیا اور ہاں کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ لڑکی خود بھی کمزور ہے، اس کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا خون کم ہو گیا تو اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بڑی مشکل سے معاملہ سیٹ ہوا اور خون لگایا گیا۔ ازلان کی حالت خطرے سے باہر آ گئی اور پہلے سے بہتر ہو گیا۔ مجھے بھی کافی کمزوری محسوس ہوئی۔ فوراً ٹرپس اور آئرن کی ڈرپ لگا دی گئی تاکہ میرا خون جلدی بنے۔ مجھے اچھی خوراک دی گئی اور 1 مہینے تک میری بہت زیادہ دیکھ بھال ہوئی۔ ازلان کی بھی مکمل دیکھ بھال کی گئی۔ ہم دونوں تقریباً اسپتال میں ہی ہوتے وقت گزار رہے تھے۔
گھر کے کام کے لیے بیگم صاحبہ نے ایک اور نوکرانی رکھ لی تھی تاکہ مجھے زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ 1 مہینے کے بعد ہم دونوں گھر واپس آئے۔ اذلان کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میں نے اس کے راز کے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ میں نے اس کی مدد کی۔ اب اس کا رویہ بدل چکا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے شکریہ اور تشکر کا اظہار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تبدیلی واضح تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے بعض لمحات انسان کی پوری تقدیر پر بدل دیتے ہیں، اور آج کا دن میرے لیے اور اذلان کے لیے وہ لمحہ تھا۔ مجھے کوارٹر کے بجائے ایک کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں نے کہا کہ میرا کوارٹر تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ کوارٹر میں تو وہ دوسری نوکرانی رہ رہی ہے، اس لیے تمہیں اس کمرے میں شفٹ کیا گیا۔ ویسے بھی ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میڈم صاحبہ کا تو بولنے کا طریقہ ہی بدل گیا تھا۔ اب ان کے لہجے میں میرے لیے پیار، عزت تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو وہاں پر میرے لیے نئے کپڑے، جوتے، دیگر لوازمات اور ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے لیے میں نے موسم بدل رہا ہے اس لیے لیے تھے۔ اس سے پہلے تو انہوں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنے پرانے کپڑے ہی وہ مجھے دے دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد 10-15 دن میں وہی پہ رہی۔ میں نے گھر کا کوئی کام نہیں کیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ تم نے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا۔ 1 مہینہ جو میری خدمت اور خاطر ہوئی تھی، اور اب اس کے بعد بھی 15 دن سے میں نے کوئی کام نہ کیا، تو میری تو شکل ہی بدل گئی۔ میں خوبصورت لگنے لگی تھی، ہاتھ پاؤں بھی بالکل صاف ہو گئے تھے، بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ میں تو خود اپنے آپ کو دیکھ کر حیران تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ امیر لوگ اچھی خوراک کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تبھی ان کی شکلیں ایسی نکلتی ہیں۔ لیکن ایک رات میں نے کچھ آوازیں سنی جس کا میں نے اذلان تھا۔ وہاں پر بیگم صاحبہ بھی شاید موجود تھی، اور دونوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں وہ آوازیں سنتی سنتی دروازے کے قریب چلی گئی۔ دروازے سے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ گھر میں کام کرنے والی لڑکی کی عزت پہ تم نے ہاتھ ڈالا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ یاد تو نہیں آیا تھا، لیکن مجھے ایسا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں تھا کچھ، کیونکہ میں نشے میں تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ اچھا، اب تم نشے میں بھی کرتے ہو؟ یہ کام بھی تم نے شروع کر دیا کہ تم نشے بھی کرتے ہو، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تم نے کسی کی زندگی برباد کر دی؟ اگر اس ٹائم وہ پولیس کے پاس چلی جاتی، تم پہ کمپلین کر دیتی، پھر کیا ہوتا تمہارا؟ پھر کیا ہوتا؟ تمہیں پھر سے بچاتی، اور لڑکی یاد ہے جو تمہاری وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی تھی؟ تم نے بہت دل دکھایا ہے اذلان، تمہیں زندگی عذاب بنا دیے تم نے میری۔ اپنے آپ کو بدلو۔ اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ اب تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور میں تمہارے منہ سے صرف ہاں سننا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کیا کہنے والی ہے۔ میں بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی بیگم صاحبہ نے وہ بات کی، میں دروازے سے ایسے پیچھے ہٹی جیسے میں نے اپنی موت کا اعلان سن لیا۔ بیگم صاحبہ نے جو کہا تھا وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو اذلان کا جواب بھی نہیں سنا، اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح بیگم صاحبہ میرے لیے ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر میرے کمرے میں لائی، اور مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنے والی ہے۔ بیگم صاحبہ نے صبح کے وقت اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کیا اور اب مجھے کھلایا۔ ان کی حرکتوں میں ایک عجیب محبت اور احترام صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم اذلان سے شادی کر لو۔ میں حیران رہ گئی اور رک کر ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہاری عزت واپس لا سکتی ہوں، تمہاری عزت اسی طرح آ سکتی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا وہ کیا ساری زندگی میرا خیال کرے گا، مجھے عزت دے گا؟ بیگم صاحبہ نے نرمی سے جواب دیا کہ وہ بدل چکا ہے، موت کے منہ سے نکلا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے اس سے پوچھا؟ وہ بولی، ہاں، میں نے پوچھا، وہ تیار ہے، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر سمیرا انکار کرے تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ یہ بات یاد رکھے گا کہ کسی نے بھی اسے انکار کیا ہے، میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میرے لیے یہ سب کتنا مشکل ہے۔ بیگم صاحبہ نے میری سوچ کو پڑھ لیا اور کہا، میں جانتی ہوں، لیکن کیا تم ساری زندگی نوکرانی بننا رہنا چاہتی ہو؟ دیکھو، ایسا موقع سب کو نہیں ملتا، یہ گھر تمہارا گھر ہو جائے گا، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں گی، تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہو میرے ساتھ، کوئی بھی نہیں۔ ان کی باتیں سن کر
میرے دل میں ہلچل ہوئی اور وہ بولی، تمہیں پتہ ہے اذلان کی باپ نے بھی اتنے تک میسج نہیں دیکھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ شادی کر چکے ہیں اور وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بس ایک ہی تعلق ہے ہمارا کہ وہ ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں اندر سے کانپ گئی، لیکن ایک عجیب سکون بھی محسوس ہوا کہ کم از کم اب میری ساری زندگی ذمہ داری اٹھانی خود پڑے گی۔ بیگم صاحبہ نے اپنی محبت اور یقین کے ساتھ کہا کہ میری بات مان لو۔ میں نے لمبی سانس لی اور دل دھڑک رہا تھا اور آخرکار ہاں کر دی۔ لیکن اندر ہی اندر خوف بھی تھا۔ سوچ رہی تھی کہ یہ رشتہ جو ایسے جڑ گیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ آج کل تو جو لوگ بہت محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں ان کا بھی انجام نکلتا ہے۔ میں اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی اور سوچتی رہی کہ زندگی واقعی ہی کبھی کبھار کتنی ناپائیدار اور غیر یقینی ہو جاتی ہے۔ میں نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر سکون اور اعتماد کی جھلک تھی۔ ان کی نگاہوں میں یہ احساس تھا کہ انہوں نے میرا حق ادا کیا اور میرے ساتھ انصاف کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو چھپائے اور سر کو ہلا کر ہاں کہا۔ دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، خوف اور امید دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج سے میری زندگی ایک نئے راستے پر پڑے گی، اور یہ راستہ غیر یقینی ہونے کے باوجود ایک طرف کی امید تھا۔ اذلان کے ساتھ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ صرف ایک دو ہفتوں میں مکمل ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ اس موقع پر زیادہ لوگ نہ ہوں کیونکہ مشکل وقت میں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ چھوٹا سا فنکشن تھا لیکن میرے لیے ہر چیز خاص تیار کی گئی، لباس، زیورات اور ہر چھوٹا سا لوازمات اس طرح رکھے گئے کہ تصویریں بہترین آئیں۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو دلہن بن کر اپنی صورت میں اپنی نئی زندگی کی جھلک محسوس کی۔ نکاح کے وقت پورا ماحول سنجیدہ اور احترام سے بھرپور تھا۔ سب کچھ خاموشی اور وقار کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ حق مہر کتنا لکھوایا جائے تو میں نے کہا کہ جو آپ مناسب سمجھے۔ بیگم صاحبہ نے اپنے بیٹے کو باندھنے کے لیے 4 کروڑ کا حق مہر لکھا۔ میں حیران رہ گئی، لیکن وہ سب خود کر رہی تھی۔ ہر قدم پر ان کے ارادے مضبوط اور واضح تھے۔ اذلان ایسے سر جھکا کر بیٹھا تھا کہ جیسے یہ وہی اذلان نہ ہو جو پورے گھر میں عیاشیوں اور بے فکری کے ساتھ رہتا۔ اس کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا اور خاموش اور عجیب سا معصوم لگ رہا تھا۔ ساری زندگی رویوں کے بعد یہ رویہ بالکل غیر متوقع تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سچائی نظر آ رہی تھی جو پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنے بڑے آدمی کی شخصیت میں یہ نرم گوشہ کیسے چھپایا گیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر قدم پر دل دھڑک رہا تھا۔ کپڑوں کی خوشبو، زیورات کی چمک اور دل کی بے چینی ایک ساتھ گھل رہی تھی۔ کمرے کے اندر بیٹھ کر میں نے خود سے کہا کہ آج سے میری زندگی ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ لیکن دل کے اندر ایک خوف بھی بیٹھ گیا۔ یہ خوف مجھے بتا رہا تھا کہ اذلان اب وہی نہیں رہا، لیکن پھر بھی میں اپنے موجودہ حالت میں بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل میں نفی اور شک کی لہر تھی۔ اتنے دنوں کی نوکرانی کی زندگی آج میں اس شخص کے ساتھ ایک رشتے میں بندھی تھی جس نے پہلے میرے جذبات اور وقار کو پامال کیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ آج رات کا لمحہ سب کچھ طے کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات فیصلہ ہو جاتا ہے کہ شادی رشتہ کس طرح کا ہے اور کیسا بنے گا۔ میں نے دل کی دھڑکن کو سنبھالا، لیکن اندر ہی اندر ایک سوال اور خوف مسلسل میرے ذہن میں تھا۔ میں پورا یقین کر رہی تھی کہ اس کی سوچ اور رویہ بھی آج رات واضح ہو جائے گا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ شاید اب اس کی حقیقت سامنے آئے گی۔ میں نے خود کو تیار کیا کہ آج رات میری زندگی کا سب سے اہم لمحہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ میرے دل میں منفرد بھری ہوئی تھی اور ہر انسان کے ساتھ یہ احساس گہرا ہوتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس رات جو کچھ بھی ہوگا میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ میں خاموشی سے بیٹھ گئی، آنے والے لمحے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اذلان کمرے میں داخل ہوا تو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کے قدم دھیمے اور چہرے پر ایک سکون تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے جواب میں سلام کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کیس تھا جس میں سونے کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے وہ انگوٹھی پہنائی اور پھر آہستہ سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور ادب جھلک رہا تھا۔ وہ بولا کہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں 2 باتوں کے لیے۔ ایک، تم نے میری جان بچائی، اور دوسرا، تم نے مجھ سے شادی سے کر لی۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھ سے شادی کی۔ وہ تھوڑا سا ہنس کر بولا کہ مجھے شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
مجھے جس سے انسان سے تو کسی نے بھی شادی نہیں کرنی تھی، میں شاید زندہ بھی نہ ہوتا اگر تم مدد نہ کرتی۔ میں نے یہ سن کر اندر ہی اندر سوچا کہ یہ وہی اذلان ہے جو پہلے اپنے رویوں سے سب کچھ پریشان کر دیتا تھا، آج ایک نرمی اور احساس دکھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا تمہیں بہت خوش رکھوں اور جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر تمہیں وقت چاہیے تو میں وقت دے سکتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ہاں مجھے وقت چاہیے۔ وہ تھوڑا ہنسا اور بستر کے دوسری سائڈ پر سکون سے سمٹ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ وہی انسان ہے جس کے رویے ایک وقت میں مجھے غصے اور بے حسی دکھائی دیتے تھے۔ آگے آنے والے دنوں میں ہماری زندگی میں ایک نیا رنگ آیا۔ ہمارا ولیمہ ہوا اور گھر میں کچھ دعوتیں بھی دی۔ ہر دعوت میں اذلان میرا خیال رکھتا۔ جب ہم گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے مہمانوں سے مل رہے تھے تو وہ لمحہ میری طرف دیکھتا اور مجھے محسوس ہونے دیتا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ کبھی جب ہم باہر پارک کے ہوتے تو وہ مجھے آرام سے واک پر لے جاتا اور چھوٹے چھوٹے خوشگوار لمحے دے رہا تھا۔ میں اس کی اس شفقت اور فکر پر حیران رہ گئی۔ چھوٹی چھوٹی پارٹیز بھی ہوتی جہاں ہم لوگ ادھر ادھر سیر کرتے۔ ایک دن ہم نے قریبی جھیل کے کنارے پکنک منایا۔ میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر چائے پی رہی تھی اور اذلان قریب آ کر میرے لیے سنجیدہ سے بیٹھ گئے۔ وہ میری ہر بات سنتا اور جو میں کہتی وہی کرتا۔ دوسرے دن ہم قریبی باغ میں گئے اور وہاں سے کے پھولوں کی خوشبو میں باتیں کرتے رہے۔ اس نے میرے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف خریدے اور میری بات پسند کے پھول اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مجھے دیے۔ ہر دن اس کا رویہ پہلے کے مقابلے میں بہتر احساس تھا۔ مجھے لگا کہ یہ شخص واقعی ہی بدل گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچائی اور نرمی دکھائی دے رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اور اس کی ماں نے بھی یہ بات محسوس کی۔ وہ تو پوچھ بیٹھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اذلان نے کہا میں بدل گیا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ساری زندگی ایک ایسا انسان بن کر نہیں رہ سکتا جو معاشرے کے اصولوں کو توڑتا پھرتا رہے۔ کبھی نہ کبھی تو مجھے صحیح ہونا تھا۔ اور اس دوران ہر دن اذلان مجھے ضرورتیں اور خواہشیں محسوس کرتا اور اس کے مطابق اپنی حرکت کرتا۔ اس ہفتے میں اس کی شفقت و احساس تبدیل نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے کچھ لمحے انسان کے پورے رویے اور سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران اذلان کا یہ رویہ محبت اور احترام مجھے سکون اور حیران کر دیتا۔ میں اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ شاید یہی وقت ہے جب زندگی پرانے زخم دھیرے دھیرے بھرنے لگے اور ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ میں اپنے دل پر خوف کے ساتھ بیٹھ گئی لیکن ساتھ ہی امید بھی محسوس ہوئی۔ 1-2 مہینے گزر گئے اور ہماری زندگی میں سکون آ گیا۔ بیگم صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے لیکن میاں بیوی والا کوئی قربت یا تعلق نہیں قائم ہوا۔ وہ اس معاملے میں بالکل نہیں بولی اور خاموش رہی۔ وہ بس یہ کہتی کہ جیسے ہی تم دونوں کی برسی ہوگی۔ مجھے اندر سے خوشی محسوس ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اذلان بدل چکا ہے اور اب اس کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اس کی تبدیلی پر خوش تھیں۔ اذلان اب دن بہ دن اپنے کام میں مصروف رہتا۔ وہ گھر کے باقی امور کو بھی سنبھالنے لگا اور کسی بھی کام میں میری مدد کرتا۔ اگر مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہوتا تو وہ بھی ساتھ آ کر مدد کرتا۔ اس نے اپنی زندگی کے برے عادات کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ سگریٹ، شراب اور نشہ کرنا اس کے لیے اب ماضی کی باتیں بن گئی۔ وہ دن بہ دن بہتر ہوتا جا رہا تھا اور وہ بھی حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے ممکن ہے۔ ایک دن اذلان نے مجھے ایک جگہ لے جانے کو کہا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں؟ وہ خاموش رہا اور بس چلتا رہا۔ آخر کار ہم وہاں پہنچ گئے جہاں اس لڑکی کی قبر تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کھو دی۔ میں نے اس دن میں سوچا کہ یہ لمحہ کتنا نازک اور دردناک ہوگا۔ اذلان نے مجھے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ اصل میں وہ خود غلط تھا اور سب کچھ اس غلط فہمی اور بھٹکنے کی وجہ سے تھا۔ وہ رونے لگا اور اپنی ناکامی پر شرمندگی ہوئی۔ وہ اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا اور میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ وہی اذلان ہے جو پہلے خود غرض اور بے پرواہی کا نشان تھا لیکن آج وہ اپنے عمل کی ذمہ داری لے رہا تھا۔ اس رات میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا باب شروع کروں گی لیکن ابھی بھی اس کا رویہ میرے سامنے مکمل طور پر کھل نہیں پایا۔ وہ مجھ سے دور دور رہتا اور کہتا کہ سچ کہوں تو میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں اور ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ وہ میرے الفاظ سن کر سکون محسوس کرنے لگا اور پہلی بار ایسا لگا تھا کہ وہ مطمئن اور خوش ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا اور اس کی آنکھوں میں پچھلے غلط رویوں کی مایوسی کے بعد سکون کی جھلک نظر آنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی واقعی ہی بدل سکتی ہے اگر انسان دل سے اپنی غلطیوں کو قبول کرے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرے۔ میں نے اذلان کے قریب بلا کر
کہا کہ ہم اب سب کچھ ایک ساتھ شروع کریں گے۔ اس نے سر کو تسلیم کیا اور پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ اس کا رویہ بدل چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے غلط دوستوں اور اس ماحول سے خود کو دور کر چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی قدر کرنے لگا ہے اور ہر عمل میں احتیاط برتنے لگا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی انسان برے نہیں ہوتے بلکہ حالات اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا باپ اس کے سر پر نہیں تھا، ضرورت سے زیادہ پیسہ اس کی دسترس میں تھا، اس کے دوست برے تھے اور اس کے ارد گرد کا ماحول اسے خراب کر رہا تھا۔ لیکن اب جب اس نے بدلنا شروع کیا تو میں واقعی بہت خوبصورت طریقے سے بدلا۔ اس کا رویہ، سوچ اور احساس سب کچھ نیا اور مثبت ہو گیا۔ میں اس کی نگاہوں میں شکر اور محبت محسوس کر رہی تھی۔ ہم دن بدن ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ ہر صبح وہ پہلے اٹھتا اور میرے لیے چائے تیار کرتا۔ ہم صبح کی روشنی میں ساتھ واک کرتے اور چھوٹے چھوٹے لمحوں کو خوشی سے تلاش کرتے۔ کبھی ہم بازار جاتے اور میری اس پسند کی چیزیں خریدتا، کبھی ہم پارک میں بیٹھ کر خاموشی میں ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ ہر دن ہمیں ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس دلاتا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ اذلان واقعی ہی بدل گیا اور ہماری زندگی کے نئے دن محبت، احترام اور سکون کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ میں حیران رہ جاتی کہ کیسے وہ شخص جو پہلے اپنے رویوں سے سب کو پریشان کرتا تھا اب میری خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس کی شفقت اور خیال مجھے اندر سے مکمل طور پر متاثر کر رہے تھے۔ میں نے بیگم صاحبہ کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ وہ بھی اب مطمئن تھی کہ ان کا بیٹا صحیح راستے پر ہے اور میں بھی خوش ہوں۔ وہ اکثر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری باتیں سنتی ہیں اور ہمیں رہنمائی دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ دیکھو تم دونوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں اندر ہی اندر شکر گزار ہوتی اور سوچتی کہ واقعی اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ ہماری زندگی کے معاملات بھی محبت اور احترام سے بھر گئے۔ اذلان ہمیشہ میری مدد کرتا، میرے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لمحے تلاش کرتا اور میرے جذبات کا خیال رکھتا۔ میں بھی اپنی زندگی کی ہر گھڑی اس کے ساتھ خوشی سے گزارتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جوش اور محبت کا آغاز اتنی دیر بعد بھی قائم رہ سکتا ہے اگر انسان دل سے اپنی ذمہ داری اور احترام کو سمجھے۔ آج 3 سال گزر چکے ہیں اور ہماری زندگی میں کچھ نہیں بدلا۔ اذلان وہی ہے جو میری ہر خواہش کا خیال رکھتا ہے۔ میں مانگ کرنے والی ہوں اور یہ خوشی میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ نے میری زندگی بدل دی اور مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے دل سے شکر گزار رہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو میری عزت، خوشی اور سکون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب میں اپنے دل کی شروعات اس سوچ کے ساتھ کرتی ہوں کہ ہر لمحہ قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہر دن میں اذلان کی نگاہوں میں محبت دیکھتی اور اس کے ہر عمل میں فکر اور احترام محسوس کرتی۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے لیے مضبوط سہارا بن چکے تھے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ زندگی کبھی کبھار انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے اور پھر وہی آزمائش انسان کو صحیح راستے پر لے آتی ہے۔ میں سوچتی رہی ہوں کہ کچھ لوگ اس لیے برے نظر نہیں آتے کیونکہ حالات، ماحول اور تربیت انہیں بدل دیتے ہیں، لیکن اگر دل میں نیکی اور محبت کی روشنی ہو تو وہ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو بدل ہی لیتے ہیں۔ اذلان کی تبدیلی نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر انسان میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور محبت، صبر اور احترام کے ساتھ وہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگی اب ایک خوبصورت معمول پر بدل چکی ہے۔ ہر صبح میں اٹھ کر اس کی مسکراہٹ دیکھتی ہوں اور دل میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ اب میں کبھی نہیں سوچتی کہ ہمیشہ ایک نوکرانی بن کر گزاروں گی، کیونکہ اللہ نے میری دعا کا جواب دے دیا اور میری زندگی کو عزت اور خوشی سے، محبت سے بھر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر امتحان، ہر مشکل کا ایک حل، ایک خوشی کا لمحہ چھپا ہوتا ہے جو صبر اور ایمان کے ساتھ انسان کے ساتھ آتا ہے۔ اب میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے آنے والے بچے کے لیے ایک نئی زندگی کی تیاری کر رہی ہوں۔ ہر دن اذلان میرے ساتھ اپنی محبت کا خیال کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں اس چہرے کو دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں کیسے وہ شخص پہلے صرف اپنی خوشی اور بے فکری میں مبتلا تھا، آج میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ میری زندگی کے یہ 3 سال اتنے خوبصورت اور یادگار ہیں کہ میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اب جانتی ہوں کہ واقعی ہی زندگی میں مشکلات کے بعد سکون، محبت اور خوشی آتی ہے، اور جو شخص دن سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہر ممکن چیز ہو سکتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو
پلیز سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.